الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے مومنو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے ہی فضائل و بڑے ہی برکات ہیں۔ اس حوالے سے ایک حکایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے، حضور میری نوجوان بیٹی وفات پا چکی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہ وظیفہ کروں اور اس کو خواب میں دیکھوں کہ آیا وہ کس حالت میں ہے۔ آپ نے اسے وظیفہ بتایا، اس نے وہ وظیفہ پڑھا تو رات کو جب سوئی تو اسے خواب میں اپنی وہ بیٹی نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر وہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، آگ کی زنجیروں سے جکڑی ہوئی ہے، تو بہت ہی پریشان ہوئی۔ صبح ہوئی تو روتی ہوئی حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سارا ماجرا آپ کو بتاتی ہے، تو آپ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ سوتے ہیں، آپ کو خواب آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت ہے کہ جو تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، سر پہ تاج ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے خوش نصیب عورت تو کون ہے اور یہ مقام کیسے ملا؟ تو کہنے لگی کہ اے حسن بصری میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس نے تو مجھے کچھ اور ہی بتایا تھا، اس نے کہا تھا وہ تو عذاب میں گرفتار ہے، لیکن تیرے سر پہ تو تاج ہے، تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اتنا بلند رتبہ تجھے عطا کیا گیا ہے، آیا یہ کیسے ہوا؟ عرض کرتی ہے حضور یہ ایسے ہوا کہ جس قبرستان کے اندر میں دفن تھی نا، اس میں 560 قبریں تھیں اور سب کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن ایک عاشق رسول اس قبرستان کے قریب سے گزرا، اس نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں ایصال کیا۔ فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مردوں سے عذاب کو دور کر دیا، تمام مردوں سے عذاب کو اٹھا لی۔ یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جو بزرگ بہن بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب بھی ہم درود و سلام پڑھیں سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، اس کے بعد اس کا جو ثواب ہے اپنے ان عزیزوں کو پیش کریں، کیونکہ درود ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ جو ہر حالت میں قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف زندوں ہی نہیں بلکہ مردوں کے بھی بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔